انتشار سے 4 باتوں کی طرف میں آپ توجہ کریں. خواتین بھی توجہ سے سماعت فرمائیں. پہلی بات یہ ہے، یہ چارپائی میری اور آپ کی منزل ہے. ہم چاہیں نہ چاہیں اسی چارپائی پر آنا ہے. عقل مند وہ ہے جو اس چارپائی پر پہنچنے سے پہلے اس کی تیاری کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اس چارپائی پر پہنچنے سے پہلے مجھے 4 کاموں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. جب میں آپ اس منزل پر پہنچیں گے، ضرورت ہے کہ مجھے اور آپ کو کوئی غسل دے. ضرورت ہے مجھے اور آپ کو کوئی میت کی یونیفارم پہنائے. ڈاکٹر صاحب، میت کی یونیفارم پہنائے، کفن پہنائے. ضرورت ہے میری اور آپ کی کوئی نماز جنازہ پڑھے. ضرورت ہے مجھے اور آپ کو قبر میں دفنائے. فضل الہی اور آپ سب اپنی اولادوں کے بارے میں غور کریں، جن کے لیے ہم رات دن مر رہے ہیں. کیا ہماری اولادوں میں ایسے ہیں جو 4 کام ہمارے ساتھ یہ کر سکے؟ مسجد سے آئیں، مولوی صاحب ہمیں غسل دیں، اور ڈھونڈو بیوی جو میری اماں کو غسل دے. تو تیری اولاد کس کام کی ہے؟ کفن پوچھتے پھریں، کیا ہے کفن؟ نماز جنازہ، سر پہ رومال رکھا، آستینیں چڑھائیں، اور پتہ نہیں الف کیا ہے بے کیا. اور دفنانا، جانور کو گڑھے میں پھینکنا ہے یا اپنی ماں اور باپ کو قبر میں دفنانا ہے؟ اللہ کے لیے میں آپ اپنی جانوں پر رحم کریں. یہاں پہنچنے سے پہلے ان 4 باتوں کی اپنی اولادوں کو تعلیم دیں. مجھے غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، میری نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، اور قبر میں کیسے دفنانا ہے. تیسری بات، یہ میت اللہ پاک ان پر اپنی رحمتیں کرے، جن کنبوں کا ان سے تعلق تھا ان سے التماس ہے، اور جو مرد حضرات ان کنبوں کی طرف سے آئے ہیں ان کی خدمت میں یہ درخواست ہے کہ اپنے گھروں میں جا کے اپنی خواتین سے کہیں کہ ہماری اس والدہ کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. انسان ہے اور انسان جہاں رہتا ہے غلطیاں کرتا ہے، تو جو ان کو معاف کرے اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو نماز جنازہ پڑھیں گے انشاءاللہ اس کا مصنون طریقہ یہ ہے، اللہ اکبر کہہ کے اس کا آغاز کریں گے. اس کے بعد سنت سے جو بات ثابت ہے کہ سورہ الفاتحہ اور قرآن کریم کا کچھ حصہ پڑھا جائے. دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور نماز والا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھیں گے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کے لیے ثابت شدہ دعائیں اللہ کی توفیق سے کی جائیں گی. چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہا جائے گا تو دونوں طرف یا ایک طرف سلام پھیرا جائے گا. اور یہاں یہ بات نوٹ فرما لیجئے، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کے
میت کے لیے دعا کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جو چیز ثابت ہے، قبر پر دفنانے کے بعد لمبی دعا، میت کی مغفرت کی اور سوال جواب میں ثابت قدمی کی، میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے نعرے بلند کرنا، کلمہ شہادت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے، سب بناوٹی باتیں۔ کل تیجا 7واں 40واں بخشنا، قرآن خوانی، اللہ کی یہ کوئی بات اپنی میت کے لیے ایسی نہ کی جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ جو آپ سے ثابت ہیں ان کا اہتمام کیا جائے، جو آپ سے ثابت نہیں ان کے قریب بھی نہ جایا جائے۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ الله أكبر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الله أكبر، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها، اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تذلنا بعدها، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها، وأدخلها الجنة وأعذها من عذاب القبر وأعذها من عذاب النار، اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك، فقها فتنة القبر وعذاب النار، أنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم۔
اللهم أمتك وبنت أمتك احتاجت إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها، إن كانت محسنة فزد في حسناتها، وإن كانت مسيئة فتجاوز عن سيئاتها. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.